بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی عیش پرست انسان تھا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ملکہ بادشاہ سلامت کو عیش پرستی سے بہت روکتی تھی، لیکن بادشاہ سلامت کسی کی ایک نہیں سنتا تھا۔ اس عیش پرست بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو زنا کرنے والے لڑکے کو سنسار کر دیا جاتا تھا، جبکہ اس لڑکی کے ساتھ بادشاہ سلامت ساری رات گناہ کرنے کے بعد صبح اس کو پورے گاؤں میں ننگا گھماتا۔ اس بادشاہ سلامت سے تمام رعایا بہت خوف کھاتی تھی کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور گناہ بھی انسان سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا بھی ہمیں اسلام کے مطابق دینی چاہیے، نہ کہ اس لڑکی کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جانا چاہیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جائے۔ بادشاہ سلامت ہر وقت اسی طاق میں رہتا کہ کوئی لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے اور میں اس سے زنا کر کے اس کو پورے گاؤں میں ننگا گھماؤں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ کا ایک وزیر بہت تنگ آ گیا تھا اور وہ ہر وقت بادشاہ سلامت کو نیک مشورے دیتا، لیکن بادشاہ سلامت اس کی ایک بھی نہ سنتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عیش پرست بادشاہ ایک گاؤں سے گزرا تو اسے ایک بزرگ کی بیٹی بہت پسند آ گئی اور اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا۔ اس عیش پرست بادشاہ نے سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے زنا کیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے محل کے ایک سپاہی کو ایک منصوبے کے تحت بھیجا اور کہا کہ گاؤں میں بزرگ کی اس خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر ایک غار میں لے جاؤ اور تم اس کے ساتھ زنا کرنا، اور ادھر سے میرے سپاہی تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ میں دکھاوے کے لیے تمہیں تھوڑی سزا دے کر اپنے ملک سے انعام و اکرام دے کر رخصت کروں گا۔ اس لڑکی سے اپنے زنا کرنے کی خواہش پوری کر لوں گا۔ وہ سپاہی محل سے نکل پڑا اور اس بزرگ کی بیٹی کو رات کو اغوا کر کے ایک غار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگا اور زنا کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ کر اس لڑکی کو بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت نے معمول کے مطابق ساری رات اس لڑکی سے زنا کرتا رہا اور پھر اس کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا۔ وہ بزرگ اور اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وزیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ سلامت کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا۔ چند دن سوچنے کے بعد وزیر نے بادشاہ سلامت کی بیٹی شہزادی کو اغوا کر کے اسی غار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت شہزادی آپ کے وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ میری بیٹی وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ اپنا قانون اپنی بیٹی پر لاگو نہیں کرتا تو پوری رعایا اس سے بدظن ہو جاتی، اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سوچ کر بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے سپاہی وزیر کو پکڑ کر ایک شہزادی کو لے کر محل میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وزیر محل میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے سنسار کر دو اور اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرو اور اس کے بعد اس کو صبح گاؤں میں ننگا گھماؤ، کیونکہ تمہارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اپنی سلطنت کو کھونا پڑے گا۔ یہ سب سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ ایک طرف اس کی بیٹی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی سلطنت تھی۔ جب یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی تو تمام رعایا محل میں جمع ہو گئی۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچاؤں یا اپنی سلطنت کو، لیکن وہ بدبخت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترجیح دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معمول کے مطابق شہزادی کو تیار کیا گیا اور جیسے ہی بدبخت بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ کی بیٹی اس کے سامنے ننگی موجود تھی۔ بادشاہ سلامت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اب وہ جیسے ہی اپنی بیٹی کے قریب جا رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا ہی قانون مجھ پر بھاری پڑ گیا ہے۔ اگر میں مجبور والدین کی طرح بیٹیوں پر یہ قانون لاگو نہ کرتا تو شاید آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب اس کے پیر کانپ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کیا تو میری عمر بھر کی محنت سے حاصل کی گئی سلطنت چند ہی لمحوں میں میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ شہزادی کے بہت قریب ہو گیا تو اسی وقت زمین پر گرا اور وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس بادشاہ کو گھسیٹتا ہوا باہر تمام رعایا کے سامنے لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا ہے تو میں سنسار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد رعایا اس وزیر سے بڑی متاثر ہوئی کہ جو بادشاہ اتنے سالوں سے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا آ رہا تھا تو اس کا انجام اس وزیر نے دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی بیٹی کی شادی اس وزیر سے کر دی گئی اور وزیر کو نیا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔